معزز حاضرین، محترم سامعین، میرے واجب الاحترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اسلامی سال کا تیسرا مہینہ ماہ ربیع الاول کا آغاز ہو چکا ہے۔ غالباً 3 تاریخ ہے۔ ربیع الاول وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے کے نام کے اندر ہی اللہ رب العزت نے بہت اہم باتیں اور اہم نشاندہیاں مقرر فرما دی ہیں، کیونکہ عربی زبان میں ربیع کا معنی ہوتا ہے بہار، موسم بہار، اور اول کا مطلب ہوتا ہے پہلا۔ اور موسم بہار کے عموماً 2 ادوار ہوا کرتے ہیں، 2 زمانے ہوا کرتے ہیں۔ ایک زمانہ وہ کہ جس میں پھول اور کلیاں کھلتے ہیں، اور ایک زمانہ وہ جس میں پھل پکتے ہیں۔ تو موسم بہار کا وہ زمانہ کہ جس میں پھول اور کلیاں کھلتے ہیں اسے ربیع الاول کا نام دیا گیا، اور موسم بہار کا وہ زمانہ جس میں پھل پکتے ہیں اسے ربیع الثانی یعنی دوسرا موسم بہار اس کا نام دیا گیا۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ جس وقت اس کائنات میں پہلی مرتبہ یہ موسم آئے، یعنی بہار کا موسم، پھول اور کلیوں کے کھلنے کا موسم، پھلوں کے پکنے کا موسم، تو ان مہینوں کو ربیع الاول اور ربیع الثانی کا نام دے دیا گیا۔ تب سے آج تک چاہے موسم بہار ہو یا نہ ہو، ربیع الاول کا نام ربیع الاول برقرار ہے، ربیع الثانی کا نام ربیع الثانی برقرار ہے۔ لیکن ہم مسلمانوں کے نزدیک ربیع الاول کی بہار سے مراد موسم والی بہار نہیں ہے، کہ اس بہار سے مراد ایک اور بہار ہے۔ تو ربیع الاول اس کا خصوصی تعلق اور خصوصی نسبت آقا نامدار سرور دو عالم سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے ساتھ اس طرح ہے کہ ربیع الاول کے مہینے میں حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ گویا موسم بہار سے مراد صرف پھولوں اور کلیوں کے کھلنے کا موسم نہیں، بلکہ مسلمانوں کے نزدیک اس موسم بہار سے مراد اس کائنات کی وہ موسم بہار ہے، اس ہستی کا جلوہ افروز ہونا ہے کہ جس کے آنے سے، جس کی آمد سے کائنات کی رونقیں پھلی اور پھولی۔ اس موسم بہار سے مراد اس ہستی کا جلوہ افروز ہونا ہے کہ جس کی آمد سے صدق و امانت کے چرچے ہونے لگے۔ اس موسم بہار سے اس ہستی کے آمد اور وجود کی نشاندہی ہے کہ جس کے آنے سے یہودیت اور نصرانیت کا دورہ ختم ہوا، لات و عزا پارا پارا ہوئے، فارس کی آگ جو ہزاروں سال سے جل رہی تھی وہ بجھ گئی، کیسر و کسریٰ کے کنگرے گر پڑے، مصر کے شان و شوکت والا جو ایک بادشاہت تھی اس کی اختتام کی نشاندہی ہوئی۔ تو اس موسم بہار سے مراد اس ہستی کا آنا ہے کہ جس کے آنے سے ہدایت کے چشمے سارے عالم میں
مشرق سے مغرب اور شمال کے سے جنوب کی طرف پھلنے اور پھولنے تھے، اس وجہ سے اللہ رب العزت نے اسے ربیع الاول کا نام دیا۔ اور وہ ہستی کون ہے؟ ہم تمام مسلمان جانتے ہیں کہ آقائے نامدار، فخر کون و مقام، منبع جود و سخا، مخزن کاملات، حسن جمال کا پیکر، ساقی کوثر، شافع محشر، آمنہ کے در یتیم، عبداللہ کے درالے، عبداللہ کے دلارے، عبد المطلب کے پیارے، سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کی آمد، پیدائش اور ولادت اس ماہ ربیع الاول میں۔ تو ایک مسلمان جب یہ دیکھتا ہے کہ ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت اس ماہ میں ہوئی ہے، تو اس مسلمان کی محبت اس مہینے کے ساتھ زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ پھر صرف ولادت نہیں ہوئی، بلکہ آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جو نبوت کا تاج پہنایا گیا، ختم نبوت کا تاج پہنایا گیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو 40 سال کی عمر میں جو نبوت ملی، وہ بھی مہینہ ربیع الاول کا مہینہ تھا۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ سے مدینہ کی جانب جو ہجرت فرمائی، سفر کے مہینے میں آغاز ہوا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو حکم دیا، لیکن خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ منورہ پہنچتے ہیں تو ربیع الاول کا مہینہ ہے، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات بھی ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی ہے۔ تو اس مہینے کا خصوصی تعلق ہے، خصوصی نسبت ہے، خصوصی لگاؤ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے ساتھ، آپ کے زندگی کے گوشوں کے ساتھ۔